أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. نام شامل کرتے ہیں عدنان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چاند سے ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. چاند سے
ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک فام دو، انہیں کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام تو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ان کی جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی، جمعائے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو، جمعائے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ کہ سوئے مشک فام دو، دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، خیر سے دن خدا خیر سے دن خدا بلائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں چل کے جام دو، کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار عاشق کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں،
غم خوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں، جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں، رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں، وہ دل بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، خیر سے دل خدا بولا دونوں غرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ، زمزم و بیر فاطمہ، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ سوئے مشک فام دو، ذات حسن حسین ہے این شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے این شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام تو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، چند کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، پی کے پلا کے میں کشوں ہم کو بچی کچی بھی دو، پی کے پلا کے میں کشوں ہم کو بچی کچی بھی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، ہاتھ سے چار یار کے
جان دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام تو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام تو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام تو چاند سے ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک فام دو اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا ہمیں تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو ہمیں تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو مدینے لے بلا گنبد سبز تو دکھا ہمیں تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام تو ہمیں تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام تو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام، کچھ نیا تھا، کچھ اشعار سمجھ میں آئے، کچھ نہیں آئے۔ بہرحال حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے بہت سارے آداب بھی ہیں، دعا کی قبولیت کے اسباب بھی ہوا کرتے ہیں اور دعا کی قبول نہ ہونے کے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ تو دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ جب یہ ہمارا ہتھیار ہے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس کس مقامات پر اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں۔ دعا کے بڑے فوائد ہیں۔ حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت سے دعا نہ کرے تو رب کائنات اس پر غضب فرماتا ہے۔ تو مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے اور دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے، اور جب دعا کریں کامل دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن دعا کے آداب کیا ہیں، قبولیت کے اسباب کیا ہیں، قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، ہمیں دعا کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوا کرتی ہے اور کیا کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر دعا قبول نہیں ہوا کرتی، یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی سے لیں گے۔ آصف بھائی ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہیں۔ آصف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، جی ایک تو مومن ہے، دوسرا ہتھیار ہے۔ واہ واہ۔ تو دونوں کے کچھ نہ کچھ اوصاف ہیں۔ ہتھیار کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار مضبوط ہونا چاہیے،
ہتھیار کارگر ہونا چاہیے، واہ، وقت آنے پر وہ چل بھی جائے، ہتھیار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تیز بھی ہو۔ اسی طرح سے جو مومن ہے جس نے یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہ اس ہتھیار کو استعمال کرنا جانتا ہو۔ اگر ہتھیار ہے اور استعمال کرنا نہیں جانتا تو اس کے حق میں وہ ہتھیار مفید نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ تو فائدہ تبھی ہوگا جب اس کو ہتھیار استعمال کرنا آتا ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو پہلے تو یہ کہ ہتھیار ٹھیک ہونا چاہیے۔ صحیح، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو دعا مانگنی ہوتی ہے ہم وہ نہیں مانگتے، جو نہیں مانگنی ہوتی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی دعاؤں سے ممانعت بھی آئی ہے کہ کیسی دعا بندے کو نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ کافی بیمار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیادت کی اور استفسار فرمایا کہ تم اپنے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ تو ان صاحب نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو دنیا ہی میں دے دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے پسند نہ فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اللہ، تمہیں چاہیے تم یہ دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں ایک بات یہ بیان فرما دی جی، کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ کو دعا کرنی چاہیے، صحیح، الفاظ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے۔ تو ہتھیار جو ہے وہ درست اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ صحیح، تو جو ماہر ہوگا، جس نے یہ سیکھ رکھا ہوگا اور جس نے علم حاصل کیا ہوگا کہ بھئی کون سا دعا کے لیے کون سے الفاظ موزوں ہیں، کون سے موزوں نہیں ہیں، تو وہ اسے سامنے رکھتے ہوئے دعا کرے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان صاحب کے لیے شفا کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے صبر دے، صبر کی دعا کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو عافیت نہیں آفت مانگ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ہے مصیبت نازل ہونے کے بعد صبر، اب دعا کرے تو یہ ٹھیک ہے، جی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یا اللہ صبر دے، تو گویا کہ وہ صبر کے ساتھ مصیبت بھی مانگ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو صبر عافیت کے ساتھ، تو عافیت کے بجائے آفت مانگ رہا ہے، تو عافیت مانگنی چاہیے۔ اور کئی احادیث میں ہے، بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی جنگ میں تشریف لے جاتے جی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ یہ دعا نہ کرو کہ ہمارے لشکر سے مدبھیڑ ہو جائے اور ہم جو ہے نا وہ سارے کام کر گزریں، بلکہ عافیت کا سوال کرو، اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ سبحان، اور بھی کئی مقامات پر احادیث ہیں، جس طرح کہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح امام خرائطی ہیں، انہوں نے مکارم اخلاق کے اندر روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ عافیت ہی کا سوال کرے، جب بھی ہو عافیت کا سوال کرے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے تو ہتھیار ٹھیک ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو مومن ہے اس کو اپنی حالت ٹھیک کرنی چاہیے اچھا، کہ وہ کیسا ہے، اس کے اپنے احوال کیسے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس بندہ مومن کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں جو اس کی دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جیسے ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت کیا ہے، مشرب حرام و ملبس حرام و مطعم حرام ان یستجاب لہ۔ ارشاد فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے لباس حرام، فرمایا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اب بندہ مومن کو پہلے اپنے احوال کو درست کرنا چاہیے کہ وہ اس کی جو آمدنی ہے وہ کیسی ہے، ناجائز ذرائع سے تو نہیں ہے، تو پہلے اپنا کھانا حلال کرے،
اب اگر نعوذ باللہ رشوت کے پیسوں سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور جن ہاتھوں سے اس نے رشوت لی ہے، سود لیا ہے، انہی ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دراز کر رہا ہے، تو یہ کس قدر بے ادبی والی بات ہے۔ تو اپنے رزق کو صاف ستھرا کرے، اپنے مطعم کو، مشرب کو، ملبس کو، یعنی کھانے پینے اور لباس کو اچھا کر لے، پاکیزہ کر لے۔ جب یہ پاکیزہ کر لے گا تو پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے دعاؤں کی قبولیت کا جو ایک ریشو ہے، ایک فیصد ہے، وہ بڑھ جائے گا، جلد اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور پھر گناہ ایسی چیزیں، گناہ ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے دعائیں جو ہیں اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں قطع رحمی، صلہ رحمی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ صلہ رحمی کے فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے، تو آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا یہاں پر موجود ہے جو قطع رحمی کرتا ہے تو وہ یہاں سے کھڑا ہو جائے، ہمارے اس مجمع سے نکل جائے۔ اللہ اللہ۔ ایک شخص اٹھا، اس کی اپنی پھوپھی جان سے ناراضگی تھی، وہ شخص وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنی پھوپھی سے صلح کی، تو پھوپھی صاحبہ نے کہا کہ جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے گا ضرور کہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیں۔ تو جب وہ واپس آئے تو پوچھا، تو پھر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بیان کی، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو دیکھیں قطع رحمی ایک گناہ کبیرہ ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم ہے۔ صلہ رحمی عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، جو تجھے توڑے تو اسے توڑ۔ تو آپ دیکھیں کس قدر آج کل یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہو گیا، رشتہ داری نہ نبھانا، رشتہ داری نہیں نبھائی جاتی، تو رشتہ داریاں نبھانا بہت ضروری ہے۔ قطع رحمی کرے گا تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح سے چغل خوری ہے، غیبت ہے، یہ ایسی چیزیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک روایت یہ نقل فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی آپ اور آپ کے اصحاب دعا کر رہے تھے قحط سالی دور ہو جائے۔ اچھا۔ کچھ اناج نہیں ہوتا تھا، غلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو قحط سالی تھی، دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے اور یہ جو قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو رب کریم نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ایک چغل خور ہے۔ اللہ اللہ۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ وہ چغل خور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں بندوں کو منع کرتا ہوں کہ کسی کو ظاہر نہ، چغل خوری نہ کرو، کسی کے عیب بیان نہ کرو کسی کے پاس، اور دو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک کے عیب دوسرے کے سامنے نہ کرو۔ جب میں اس سے منع کرتا ہوں تو کیا میں خود یہ کروں؟ یعنی رب کریم بندوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ وہ تھا چغل خور، نافرمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پردہ رکھا۔ تو بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس کے پردے رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، رب کریم اگر درمیان سے پردے اٹھا دینا تو ہمارے اتنے عیب ہیں کہ باپ بیٹے سے نفرت کرنے لگے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے، دوست سے نفرت کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے پردے رکھے ہوں، اپنا پردہ خود اپنا راز فاش نہیں کرنا چاہیے، ان پردوں کو سلامت رکھے۔ اور پھر اب کیا ہوا، آپ کی طرف میں اس روایت کو میں پورا کر دوں، اس روایت کو میں پورا کر دوں کہ اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو حکم دیا جی کہ سب اجتماعی توبہ کریں۔ جب سب اجتماعی توبہ کریں گے تو وہ شخص بھی توبہ کر لے گا جس نے وہ جو گناہ میں مبتلا تھا۔ جب سب نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش عطا فرما دی اور دعا مقبول ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری گفتگو کی، بہت پیارے مدنی پھول تھے ہمارے آصف بھائی کے۔ یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں مدینہ شریف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں عمران بھائی؟ آپ کے منچ پر موجود مبلغین کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ یقیناً آپ بھی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا موضوع آج کا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت پیارا موضوع ہے۔
اور یہ کتنا پیارا عمل ہے، اس کے بارے میں تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اب ہم غور کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کر رب العالمین سے لو لگا کر اپنی التجائے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ آج کل ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے عمران بھائی، کہ لوگ دعا سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی میری اس بات کو ایگری کریں گے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ دعاؤں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد پہلے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مساجدوں میں دعائیں ہوا کرتی تھی، لوگ دعاؤں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھی جیسے ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں آئے ہیں تو کوئی احسان کرنے آئے ہیں، نماز فوراً پڑھی اور فوراً باہر نکلیں گے، آخر وقت میں آئیں گے اور فوراً سے سلام پھرتے ہی وہ مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کر آنسو بہاتے ہوئے تو توبہ بھی کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ القول البدی نامی کتاب میں ایک بڑی ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ہے کہ ایک بار ایک شخص اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا اور اس ہرنی کو پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے اس کا گزر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے بارگاہ رسالت میں التجا کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریب ہی ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں ایک غار موجود ہے، یا رسول اللہ اس غار میں میرے بچے موجود ہیں جو اس وقت بڑے بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو حکم دیجئے کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ہرنی آ کر فریاد کرتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے ایک تو ہوا کہ کسی نے آ کر کوئی فریاد کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز کتنا پیارا کہ اب اس ہرنی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، وہ ہرنی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیان ہے، آپ کا جو بات تھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور پھر آپس میں گفتگو کا معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ اے ہرنی، یہ بتا کہ اگر تیرا شکاری تجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ تو دودھ پلا کر اپنے بچوں کو واپس لوٹ آئے گی؟ تو اس ہرنی نے جو بات کہی وہ ہمیں ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج جو لوگ دعاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جاؤں اور اگر واپس لوٹ کر نہ ہوں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کی ذات والا تبار پر درود نہ پڑے، جیسی لعنت تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر ہوتی ہے، ایسی لعنت مجھ پر ہو۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات اس نے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لوٹ کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے لیکن نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے۔ نبی پاک السلام نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اے شکاری، اس ہرنی کو چھوڑ دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ کر آ جائے گی۔ اور وہ پھر وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ وہ جو شکاری تھا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس ہرنی کی گفتگو سنی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ عمران بھائی، اس ہرنی نے گارنٹی کے طور پر کیا کہا کہ مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوا کرتی ہے جو نماز تو پڑھے لیکن نماز کے بعد دعا نہ مانگے۔ اب یہ دعا کتنا اہم اور کتنی اہمیت والا کام ہے، ہمیں ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ عدنان بھائی کچھ پڑھیں گے شعر اس پر؟ کیا بات ہے وقار بھائی، اس پر پڑھیں گے کچھ؟ کیا بات ہے۔ یوسف بھائی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں،
آپ کو ویڈیو کال پہ دوبارہ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. ہماری مجلس اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری حکایت بھی بیان کی اور اس سے 2 باتیں سیکھنے کو بھی ملی, اس پر غور بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب بھی ہوا کرتے ہیں. کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول ہوا کرتی ہے, یہ ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ فضیل باپو موجود ہیں سلسلے کے اندر. فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بندوں کے حق میں کسی نعمت عظمیٰ اور سعادت عظیمہ سے کم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فضل و کرم کرتا ہے دعا کی صورت میں. ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے دست دراز ہو, اس کی دعا قبول کی جائے, رد نہ کی جائے, جب بھی دعا کریں قبول ہو. جی, تو وہ جو دعا کے آداب ہیں ان کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات اور ایسے اعمال اور ایسے اوقات کا چناؤ کرے کہ جن میں دعا کی قبولیت کی نوید ملتی ہے. جی, مثال کے طور پہ ایسے دن اور ایسے وقت کا چناؤ کرے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. مثلا شب جمعہ اس گھڑی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے جب بارش نازل ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے اذان کے بعد کے بارے میں جو وقت ہے اس میں دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب مرغ کی آواز سنو, جب مرغ بولے تو اس کے آواز کے سننے کے بعد کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بھی ایک وقت کا وہ قبول والا وقت ہوتا ہے. اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے یہ اوقات کے ساتھ ایسے مقامات جو متبرک مقام ہیں, جو مقدس مقامات ہیں, ان مقامات کے قرب میں رہ کے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر بیر زمزم ہے, بیر زمزم شریف ہے, اور مقام ابراہیم ہے, صفا مروہ ہے, بلکہ حرمین شریفین کا تو ایک تمام کا تمام وہ مقبولی والی جگہ ہے. جی, مزارات شریف ہیں, اولیاء کرام کے مزارات ہیں, وہاں پہ جا کے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی یتیموں سے, مسکینوں سے, غریبوں سے, بیوہ عورتوں سے, ان سے حسن سلوک کر کے ان سے دعا کروائی جائے. بلکہ مریض کی دعا کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ مریض کی دعا یہ مثل دعائے ملائکہ ہے. اللہ اللہ اللہ. تو مریض سے دعا کروانی چاہیے. تو یہ دعا کی قبولی کے چند اسباب ہیں کہ جس سے ہماری دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. ان کو کیا بات ہے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وقار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ مجھے یوں لگ رہا ہے شاید تھوڑی نیند ہو. کچھ ایسا ہے؟ میں جو یہ رمضان شریف کی بابرکت یہ راتیں چل رہی ہیں, ظاہر طاق راتیں بھی ہیں, تو کچھ مصروفیات ہوا کرتی ہے, عبادتوں کی راتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. جی, باقی یہ کہ جو ہمارا موضوع ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں. ان احادیث کی روشنی میں ہمیں دعا کی اہمیت کا احساس ہوگا اور دعا ہمیں کرنے پر ایک رغبت ملے گی انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ کام کیا کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. رب کو پکارنے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. رب فرماتا ہے مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں. اسی طریقے سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا, امید نہیں چھوڑنی چاہیے. پکارتے رہے بندہ, بولتا ہے یار دعا قبول نہیں ہو رہی, دعا قبول نہیں ہو رہی, ایک دو دفعہ دعا کی, اس کے بعد تھکار کے بیٹھ گیا. رب فرماتا ہے کہ جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. تیرے گناہوں کی دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے, اور یہی وہ سب سے اہم دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں. دعاؤں کی مغفرت کی دعا کا ذہن تو پھر بندہ وہی کرتا ہے نا جس کا یہ ذہن ہو, ورنہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دنیا سب سے پہلے آ جاتی ہے. بالکل, کاروبار اچھا ہو جائے, مکان اپنا ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, دنیا ملنے کی دعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں. صحیح فرما رہے. میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ یہ مغفرت کی دعا تو شاید ذرا پیچھے چلی جاتی ہے,
بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ امام صاحب ہیں، دعا کا تجربہ رہتا ہی ہے، دعا کرواتے ہی ہیں. تو دعا کے اندر جب تک یہ چل رہا ہوتا ہے یا اللہ گناہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، تو پیچھے سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ آمین آمین، ہلکی آواز ہوتی ہے، ہلکی. اور جو ہی آتا ہے اللہ مسائل کو دور فرما دے، آمین، آواز والیوم جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. جی تو اب ناظرین، خود آپ احساس ہو رہا ہے نے مناظر دیکھے ہوں گے مسجدوں کے اندر. جی تو یہ ایک چیزیں نوٹ کر سکتا ہے ہر کوئی. جب تک وہ کیا بات مغفرت کی اور یہ دعا چل رہی ہے تو ساؤنڈ نیچے، اور جو ہی مسائل کے حوالے سے بات آئی تو آواز اوپر چلی گئی. حالانکہ یہ زیادہ اہم چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگنے سے مت اکتاؤ، کیونکہ دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے. سبحان اللہ. یہ روایت یوں مزید پوری ملا کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں ہے. یعنی دعا یہ اصل میں خود بھی ایک عبادت ہے. جی بلکہ حدیث میں آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. جی یہ دعا خود ایک باقاعدہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے اور بڑی عزت والی چیز ہے. اور ایک اور روایت بڑی زبردست ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے. سبحان اللہ. اسے یہ پسند ہو کہ تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے عالم میں وہ کثرت کے ساتھ دعا کرے. کیا بات ہے. جس وقت خوشحال ہے اس وقت وہ رب کو یاد رکھے، رب کو پکارتا رہے، رب سے دعا کرتا رہے. تو جب وہ تنگ دستی کے عالم میں ہوگا، مشکلات کے عالم میں ہوگا، تو اب اس کی دعا جلد مقبول ہو جائے گی. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب دعا کی باری کب آتی ہے ہمارے یہاں؟ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی بیماری ہو گئی، تو پہلے تو سارے جو دنیاوی اسباب ہیں، یہ جو کوششیں ہیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر کو، جو اپنے بس میں تھا وہ سب کر لیا. اس وقت تک دعا نہیں یاد آئی، اس وقت تک ورد وظیفے یاد نہیں آئے. جب ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے سب نے جواب دے دیا کہ اب جی اس کو لے جاؤ، بس دعا کی حاجت ہے، تو اب جناب وہ آیت کریمہ کا ورد بھی ہو رہا ہے، وظیفے اور اوراد بھی یاد آ رہے ہیں. شروع میں بھی ہونے چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے واقعہ اگر آپ اجازت میں ایڈ کر دوں آپ کے بالکل اس مضمون کے مطابق ہے. جی ایک شخص جو ہے وہ عمان جو ہے، عمان یا عمان جو ملک ہے، وہاں وہ ٹیچر تھا. اس شخص نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک شخص انتہائی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. اللہ اللہ. میں سمجھا بیچارہ کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کس کو پریشانی ہے. تو میں نماز پڑھ کر گیٹ پر مسجد کے انتظار کرنے لگا کہ یہ شخص میں اس سے ملوں، کوئی اس کی مدد ہو سکے تو میں کر دوں. وہ شخص فارغ ہو کے جب آیا، میری ملاقات ہوئی. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے مصافحہ کیا، پھر میں نے ان سے حال احوال پوچھے اور پوچھا کیا وہ کوئی پریشانی؟ بولا بالکل ہے، پریشانی ہے. کہا میری بھتیجی کا آپریشن ہے کل. تو کہا کہ کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے آپ بتائیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اس شخص نے جو ہے وہ سامنے مسجد کے سامنے پارکنگ میں ویگو گاڑی کھڑی تھی، ڈبل ڈور جو ہے، اشارہ کیا کہ یہ میری ہے. اور روڈ کراس کر کے بڑا سپر اسٹور نظر آ رہا تھا. کہا میں اس کا مالک ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے دعا کر رہے تھے اور اس طرح سے ایسا مجھے لگا کہ آپ کو کوئی محتاجی ہے، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا. تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا، اس سپر اسٹور کے مالک نے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے آپریشن تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے لیکن شفا رب کریم نے دینی ہے. تو میں پہلے اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں دعا کرنے کے لیے کہ شفا اس نے دینی ہے. سبحان اللہ. جی بابو، کیا بات ہے. رب کو یاد کیا جائے، اسے پکارا جائے، پھر اسباب بھی ظاہر اختیار کیے جائیں گے. ایسا نہیں اسباب کی، تو پہلے رب کو پکار لیا جائے تو یہ بہتر طریقہ کار ہے. اس کے مطابق اور چھوٹی سی چھوٹی بات پہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا ایک بیان سن رہا تھا بہت پرانا. اس میں آپ یہی ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو، آپ کی چپل ہی ٹوٹ گئی چلتے چلتے، تو آپ اس میں بھی دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں پہلے عرض کر لیں اور اس کے بعد ظاہر اسباب تو آپ اختیار کریں گے ہی. یوں رب کو یاد کرتے رہیں گے. اور آخری بات کر کے جو ہے آخری بات کے لیے باپو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ یوسف بھائی ہیں. تجھ سے سوالے پھیرنا اپنے در سے نہ خالی
ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، ایک گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں، بسا اوقات لوگ جو ہے دعا میں روتے بھی ہیں اور کئیوں کو دعا کے اندر رونا نہیں آتا، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی، دعا کا معنی اگر ہم سمجھ لیں تو آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ دعا کا معنی علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہوا اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ تعالی والاستکانۃ لہ۔ اچھا، دعا کا معنی کیا ہے ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ دعا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری کا اظہار کرنا کہ یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں، اگر تو ہی مجھے دے گا تو مجھے ملے گا، میرا مسئلہ حل ہوگا اور تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ اسے مانگے، کیونکہ اس کے اندر ایک اظہار تذلل بھی ہے بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق تسلیم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تم مجھے دے دے۔ تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے، اپنی عاجزی انکساری کا الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے ظاہر کے ساتھ بھی اظہار کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں اور دینے والی ذات تیری ہی ہے۔ اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے عمران بھائی کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگدستی آتی ہے تو انسان دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ یعنی بندے کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم سے دعا کرتا ہے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اپنی کروٹوں پر ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہے اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث پاک، فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی میں، تکلیف میں جب وہ مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو وسعت کے دن ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کثرت سے کرتا رہے اور کثرت سے دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ پریشانی میں اور مصیبت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور اس بات سے حیا فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی دعا کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز عزت دار ہے ہی نہیں، یعنی جتنی معظم اور جتنی عزت دار اور جتنی توقیر والی
عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ یہاں فضیل باپو جو گفتگو فرما رہے تھے دعا کی قبولیت کے مقامات کے بارے میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں محراب ایک کمرے کے اندر عبادت کیا کرتی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ وجد عندها رزقا، تو وہاں آپ دیکھتے تھے بے موسم کے پھل نظر آتے تھے، سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں۔ آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے اور یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، آپ فرمانے لگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، عمر آپ کی کافی ہو گئی تھی، آپ سوچنے لگے کہ یہاں پر بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ اس ولیہ کو دے رہا ہے، جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر ان کو بے موسم کا پھل دیتا ہے۔ میرا بھی اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب بڑی اہم بات جو قرآن کریم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا بات ہے، یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر، اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے، ویسے تو پوری زندگی گزر گئی، دعائیں بھی کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہاں ٹھہری ہے، اس مقام پر ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ جو مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، قرآن کریم کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ رب العزت اللہ والے ہوتے ہیں ان کا وجود مسعود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، ستھرا بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، تو یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ تو اس کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھیں گے اور اس نیت کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، تو انشاءاللہ ہماری حاجات کو اللہ تعالیٰ ضرور۔ کیا بات ہے۔ یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، یوسف بھائی؟ جی ہاں یوسف بھائی، آپ سے سوال یہ کرنا ہے، یوسف مدنی بھائی کی بات کو، گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی التجاؤں کو پیش کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور پکی اعتماد کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کہ اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ آج کل بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی، عدم توجہی کے ساتھ کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرف دھیان، کبھی اس طرف دھیان۔ آج اگر ہم اپنے بچوں پر ہی غور کر لیں نا، ہمارا بچہ اگر ہم سے گفتگو کر رہا ہو، ہم آ کر اپنے بچے سے گفتگو کر رہے ہوں اور وہ بچہ ادھر ادھر دیکھے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو کتنا دھیان کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، دنیا کے بادشاہوں کے پاس اگر جا کر، دنیا کی کسی وزیر مشیر کے پاس جا کر اپنی التجا پیش کرنی ہوتی ہے تو کتنا اہتمام کے ساتھ جایا جاتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ اس سے بات کی جاتی ہے۔ ہمیں رب العالمین کی بارگاہ میں بھی توجہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بسا اوقات لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری التجائیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آج اگر دنیا میں میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا جو انعام کل بروز قیامت مجھے ملنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ، اس کا نفع حاصل ہو جایا کرتا ہے، یا پھر تیسری بات آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثمرہ دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ آج اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آج اگر ہماری التجائیں قبول ہمیں نظر نہیں آتی، ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں اگر نظر نہیں آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اس بات کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر میرا بچہ ہو اور اسے بخار ہو، وہ ضد کرے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں اسے نہ دے رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا کہے اور کہے یار کتنا ظالم باپ ہے، اپنے بیٹے کو آئس کریم نہیں دلا دیتا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو کس وقت کیا دینا ہے۔ اگر آج میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے کاروبار دے دے، ہو سکتا ہے کہ میری یہ جو میں مانگ رہا ہوں
इसी की वजह से मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी जान खतरे में पड़ जाए, रब्बुल आलमीन ना दे रहा हो, तो जब मैं बाप होकर अपने बच्चे की हालत समझता हूँ कि मुझे किस वक्त मेरे बच्चे को क्या देना है, तो क्या रब्बुल आलमीन को नहीं पता कि मेरे बंदे को किस वक्त क्या देना है? भाई आपसे सवाल ये करना है, आपसे सवाल ये करना है, बहुत अच्छी बात की आपने, कुछ ऐसे तरीके बताएं कि दुआ के अंदर रोना आ जाए हमें। बाज़ लोग तो बड़ी रिक्कत क़ल्बी उनके अंदर हुआ करती हैं, दुआ के अंदर रोया करते हैं, आंसू निकला करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि आंसू निकलना दुआ की कबूलियत की अलामत है। कुछ ऐसे तरीके बताएं कि हम भी दुआ में रोने वाले बन जाएं। देखिए, इसका बेहतरीन जरिया तो गैदरिंग है ना। अगर किसी ऐसे सोजगार लोगों की गैदरिंग में होंगे कि जो आंसू बहाते हुए रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ दुआ करते होंगे, तो इंशाअल्लाह जब माहौल होगा तो हमें भी रोना आ ही जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही जी। तो ये है कि ऐसे माहौल अपनाया जाए, और अल्लाह की रहमत से इस वक्त आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर दावत इस्लामी के तहत तरबियती एहतिकाफ का सिलसिला जारी है, वहाँ पर रिक्कते कल्बी के साथ दुआ करने की कोशिश की जाती है। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दावत दूंगा कि आइए आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना, अगर आप पाकिस्तान में हैं, बाबुल मदीना में हैं, तो बाबुल मदीना में आलमी मदनी मरकज को ज्वाइन कर लीजिए, वरना दीगर शहरों में भी जहाँ जहाँ हमारे ये एहतिकाफ हो रहे हैं वहाँ पर आइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी आंसू बहाते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने की सआदत हासिल हो ही जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन को मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप बिलखुसूस इफ्तार के वक्त में जो मुनाजात की जाती हैं, उनको आप जो है मदनी चैनल पर देखें, या फिर बेहतर तो ये है कि जाकर ख़ुद जो है वहाँ शिरकत फरमाएं, और अगर शिरकत नहीं कर पा रहे तो मदनी चैनल पर अपने घर में जो है इफ्तार से पहले जो मुनाजात की जाती हैं उसको जो है आप ऑन कर लें, मदनी चैनल को देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोने की आदत बनेगी। यूसुफ भाई, आप इख्तितामी तौर पर कुछ इरशाद फरमाएं, फिर आज आपका कुछ ये कैमरा भी डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, क्या फरमाते हैं? मुझे ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे इजाज़त मैं चाहूँगा आपसे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपने वक्त अता फरमाया, अल्लाह ताला आपको बार बार मक्के मदीने की बाद हम हाज़िरी अता फरमाए। फिर अर्ज़ करूँगा कल की तरह हमारे लिए, हमारे मदनी स्टाफ के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए और सबके लिए दुआ भी करिएगा, सबके फैमिली के साथ, पीर व मुर्शिद के साथ हाज़िरी मदीना की दुआ करिएगा, और हमारा सलाम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करिएगा। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। कुछ कॉल्स अपने सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं, कुछ कॉल दे दें सिलसिले में। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई सर्च कर रहा हूँ। इमरान भाई, बहुत ही प्यारा मौजू है, दुआ मोमिन का हथियार, और इस हवाले से मदनी फूल भी बहुत ही प्यारे बयान किए जा रहे हैं। एक चीज़ जो मेरे दिन में है कि दुआ मांगने वाले बहुत कम हैं। हमारी अक्सरियत तो पहली बात तो ये है कि दुआ वही मांगता है आम तौर पर जो मस्जिद में जाता है। मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है जो मस्जिदों का रुख करती ही नहीं है, और जो पक्के नमाजी हैं वो भी अगर गौर करें तो दुआ मांगते क्या हैं। अगर मस्जिद के बाहर हम बाहर निकलें और बाहर खड़ा शख्स जो पूछ ले, भाई आज आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, बाहर निकल रहे हैं, खुदा से क्या मांग के आए, तो शायद हमारे पास जवाब नहीं होगा इस बात का। वही रटे रटे अल्फाज जो बचपन में 2-3 दुआएं सीख ली, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, रब्बि जअलनी मुकीमस सलात, तो बस वही रटे रटे अल्फाज हैं। या ये होता है कि उस्ताद जी ने हाथ खड़े कर दिए, हमने भी खड़े कर दिए, उन्होंने मुंह पे फेरा हाथ, हमने भी फेर दिया और बाहर निकल आए। तो दुआ मांगने का ज़हन ही नहीं है, और ये जहन बन जाए उस सूरत में कि जब हमें दुआ की अहमियत का एहसास हो। हम मांगते ज़रूर हैं दुआ, लेकिन तब मांगते हैं जब समझते हैं कि अब हमारे हाथ से बात निकल गई है, ये तरीका भी आजमा लिया, वो भी आजमा लिया, इसके पास भी गया है, उसके पास भी गया है। जब देखते हैं अब कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा, फिर अल्लाह से रुजू करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करें, मारूज करें, अल्लाह ही से मांगें, और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के हुजूर दुआ का हथियार इस्तेमाल करें। इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। जी, दुआ तो लोग करते हैं और लोगों का जहन भी हुआ करता है, वो एक अलग बात है कि गाफिल दिल के साथ दुआ की जाती है, तवज्जो के साथ नहीं की जाती, वो एक अलग मसला है। अलबत्ता दुआ का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, और कसीर बल्कि हर मुसलमान रब से दुआ करता ही है। वो एक अलग बात है कि किस किस मकाम पर और कैसे कैसे वो दुआ किया करता है। तो बहरहाल आपका तजज़िया अपनी जगह पर है। अब्दुल खालिक भाई हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी है, अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जी, अगली कॉल दें।
محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعا تو مانگے پر اس میں یقین کس طرح کیا جائے کہ دعا قبول ہوگی؟ کس طرح سے ہم یقین کو اپنے پختہ بنائیں؟ کس طرح سے ہم یقین کو اس طرح سے پکا بنائیں کہ نا ہماری دعا رد نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیاوی ذہن میں باتیں بہت ہوتی ہے، دنیاوی خیالات بہت ہوتے ہیں، تو اس طرف دھیان جاتا نہیں ہے۔ آصف اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیں، پھر اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ یقین کیسے پیدا کریں؟ یقین کیسے پیدا کریں کہ قبول ہی ہوگی ہماری دعا؟ دو باتیں سامنے رکھے، جی، ایک تو یہ آیت مبارکہ سامنے رکھے، ادعونی استجب لکم، واہ واہ، کہ ہمارے رب نے فرما دیا کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر یقین دلانے والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ رب کریم نے فرما دیا میں قبول کروں گا۔ اور دوسری وہ حدیث پاک سامنے رکھے کہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، اس کے 3 درجے ہیں کہ کبھی جو ہے وہی دے دیا جاتا ہے جو مانگا، کبھی جو ہے وہ اس کا بدل دے دیا جاتا ہے کچھ اور، کبھی اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو رب کریم نے بھی فرما دیا کہ میں قبول کروں گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ دعا مقبول ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، بلکہ یقین کے ساتھ کہ رب کریم تو اپنے کرم سے عطا فرما۔ واہ واہ۔ اور قبولیت دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبولیت کا یقین ہو، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میری دعا قبول ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب رب سے آپ نے گمان ہی یہ کیا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہونی تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی فرمائے گا، تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ جی اگلی کال دیں۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ عرض یہ کروں گا کہ دعا، جو لوگ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے بھی دوسروں کو کہتے ہیں، تو جو ناجائز کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول عطا کرے، اور کون سی دعائیں جائز ہے کون سی ناجائز وہ حرام ہے، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا کرے۔ جی یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ؟ اگلی کال کی ناجائز طرف۔ کام کی دعا، جی ناجائز کام کی دعا۔ ناجائز چیز اور ناجائز کام کی دعا بھی ناجائز ہے، اور جائز کام کی دعا مانگنا جائز ہے اس کے لیے۔ تو اسی لیے جو انہوں نے یہ فرمایا کہ کن کن چیزوں کے لیے دعا مانگنا ناجائز ہے، تو ان یعنی جو ناجائز اور گناہ کے کام ہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کی جا سکتی ہے، اور جو جائز کام ہے اس کی دعا کرنا جائز ہے۔ جیسے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انبیاء کے مراتب عطا کر دے، اللہ ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ محال عادی کی دعا، محال عادی کی دعا بھی کہ یا اللہ ایک شخص سے ساری زندگی ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی اس کو تکلیف نہ آئے، یہ محال عادی کی دعا ہے۔ عافیت مانگے یا اللہ صحت مانگے، تندرستی مانگے۔ لمبے قد والا ہے وہ کہتا ہے میرا قد چھوٹا ہو جائے، قد چھوٹا ہو جائے، چھوٹی آنکھ والا کہتا ہے میری آنکھ بڑی ہو جائے، تو یہ محال عادی کی دعا ہے۔ اسی طرح رشتہ داری قطع کرنے کی دعا کرنا، اسی طرح کسی کوئی یا حرام ذریعے سے آمدنی کی دعا کرنا، تو یہ ساری دعائیں جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ بھائی یہ فضائل دعا نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا میں چاہوں گا کہ مشورہ دے دیں کہ اس کو اگر مطالعہ کر لیں گے نا تو جو یہ باتیں بھی کی گئی ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل بھی لگے کسی کو، تو اس میں ڈیٹیل سے یہ سب لکھا ہوا ہے۔ میں اضافہ کر دوں کہ فضائل دعا جو ہے اس میں بعض جگہوں پر سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، علماء سے رابطہ رکھیں، اور آسانی کے لیے مجلس المدینہ العلم میں نیا رسالہ آداب دعا، واہ واہ، یہ پیش کیا ہے، یہ آسان ہے، یہ رسالہ آسان ہے، تو اس رسالے کو جو ہے وہ آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اور بہت آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ کون سی دعا کرنی چاہیے کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جی یہ دونوں کتابیں آپ حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بکس لائبریری سے، تو انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ آپ کا یہ سوال بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کو ہم تفصیل سے اپنے سلسلے میں شامل نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ مزید آپ اس کا علم حاصل کرنا چاہیں، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین سبھی کو میں دعوت دوں گا کہ ان 2 کتابوں کو لازمی پڑھیں، کیونکہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ نہیں عطا فرمائے گا تو کس کے در پہ جائیں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اتنی عمر آپ کی ہو چکی ہے، اور اتنی عمر کے اندر کیا دعا کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے کیسی نہیں ہونی چاہیے؟ بس یہی ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی دعا کو ہم نے دیکھتے گئے، زیادہ سے زیادہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں معصورہ ہوا کرتی ہیں، ان کو یاد کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ پڑھی جایا کرتی ہیں،
ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا ترجمہ اور مفہوم بھی پتہ ہونا چاہیے، اور کچھ آداب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یوں میں نے مانگنا ہے اور یوں میں نے نہیں مانگنا ہے۔ یہ دعائیں، یہ دونوں کتابیں آپ ضرور حاصل کریں، آداب دعا، اور دونوں کا نام ہی آداب دعا ہے آصف بھائی؟ ایک کا نام فضائل دعا، دوسرے کا نام آداب دعا، عربی نام اور ہے اس کا احسن الویا لآداب الدعا، جی اور اس کا جو نام ہے اردو فضائل دعا۔ جی ٹھیک ہے، فضائل دعا اور آداب دعا دونوں کو حاصل کریں، پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ فرض نماز کے بعد بہت جلدی کرتے ہیں اور دعا میں کم لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن کئی لوگ بیٹھتے بھی ہیں، جو لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہو سکتا ہے ان کی کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی ان کی ضرورت ہو، اس کے لیے وہ چلے جاتے ہوں، لیکن ان کو بھی دعوت دیں گے کہ بہت ہی مختصر دعا ہوا کرتی ہے، اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں، اور اجتماعیت کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ایک کی دعا قبول ہو گئی اس کے صدقے ہماری بھی دعا قبول ہو سکتی ایک ہے۔ وجہ عمران بھائی یہ بھی ہے، دعا نہیں کرتے لوگ نماز پڑھنے کے بعد۔ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہوتے جیب میں ہاتھ ڈال کے تسبیح نکالتے تھے، جی، اور اب جو ہے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی واٹس اپ تو نہیں آیا ہوا، کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا، کوئی پیغام تو نہیں آیا ہوا، حالانکہ وہ جس جگہ پر موجود ہے اس نے اتنی اہم عبادت کی ہے، رب کریم کو سجدے کیے ہیں، اب جو ہے وہ عبادت کا مغز کا وقت آیا ہے تو اس نے اپنا موبائل نکال لیا ہے، یہ بھی غافل کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد یہ انداز السلام پھیرا یوں، یہ بالکل یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور یوں کر ایسا بھی میسج پر، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے رب سے لو لگائیں، رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو نماز پڑھو، صلی کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھیں کہ رب کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اگلی کال۔ جی میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم۔ عمران بھائی مجھ کو یہ کلام سنا دے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ جی نیکسٹ۔ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا سلسلہ ہے، جو بھی دیکھتے ہیں بہت سارا علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے، جس سے دیکھ کر بہت سارا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے باپو، یہ علم ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنا سیکھتے چلے جائیں گے۔ تلفظ کی درستی بھی ہمارے مدنی انعامات کے اندر شامل ہے، اسی نیت سے میں نے یہ عرض کیا، علم نہیں ہوتا۔ دعا میں بھی تلفظ کی درستی ہونی چاہیے، جب قرآنی آیتیں پڑھیں اول و آخر تو ان میں بھی تلفظ کی درستی ہونی چاہیے۔ قرآنی دعائیں جب معصورہ دعائیں پڑھیں اس میں بھی تلفظ کی درستی ضروری۔ جی بالکل ضروری ہے، علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ کون؟ میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے، میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے۔ تو شعبہ تو جانے جانا تیرا ام الکتاب تیرا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ۔ ماشاء اللہ، خوشبو رمضان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی مدینہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ سنا دیں۔ مجتبی عاصی و شافع شہ ابرار ہے۔ جی کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے شامل کرتے ہیں، میسج یہ آیا ہے عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، عابد اتاری بھائی ہیں پاک پتن سے۔ ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ کی اور دعوت اسلامی والوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایک اور میسج یہ آیا ہے عمران بھائی خوشبو رمضان سلسلہ بہت پیارا ہے، نعت سنا دیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ ایک اور میسج آیا وسیم شہزاد اتاری بھائی ہیں میاں والی سے
کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب فرمائے۔ بھائی میرے لیے جاب کی دعا فرما دیجئے اور الوداع ماہ رمضان کا کلام بھی سنا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج یہ ہے کہ میرا نام میں طارق بہاولپور سے بات کر رہا ہوں اور کلام سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج آیا ہے، خوشبو رمضان بہت پیارا ہے، میں ریگولر دیکھتا ہوں، مجھے نیت سنوا دیں۔ کون سی نیت سنوا دیں بھی؟ نعت۔ اچھا، یہ نہیں، یہ نیت لکھا ہوا ہے، نعت نہیں لکھا ہوا۔ اگر نعت ایسے لکھتے ہیں تو پھر بہت معذرت، درست لکھا کریں مدنی چینل کے ناظرین، تاکہ ہم درست پڑھیں آپ کے سامنے لائیو۔ چلیں جی، ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ تمام اتاری بھائیوں کو سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا چینل لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مرشد کو سلامت رکھے، آمین۔ فیصل بھائی ہیں، فیصل قادری صاحب ہیں یہ۔ اور ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ ماشاء اللہ بہت پیاری نعت پڑھی ہے شروع کے اندر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ اللہ نبی دا نام لئیے۔ اچھا جی، یہ ہے۔ کچھ اور بھی میسیجز ہیں، عدنان بھائی، وقار بھائی کچھ کلام کی فرمائشوں کو شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا حسن دوام تجھ کو، ملا حسن دوام تجھ کو، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مکھ چند بدر شاشنی، مت چمکے لاٹ نورانی، خالی زلفت یک مستانی، مخمور یکی ہمت بھریا، اس صورت نو اے جانا جانا کتے جان جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شانا کا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ۔ ما اجمالک ما سالک ما اکمالک، کتے مغر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتے جانیا، تو شاہ خوبا
تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. فوراً پڑھا کریں، اتنا ٹائم نہیں لیا کریں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، آرو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی، رحمت رب دی بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابشیں اللہ تیرے جسم منور کتابشیں اللہ تیرے جسم منور کتابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقار بھائی اور عدنان بھائی وقار بھائی اور عدنان بھائی ہمارے سلسلے کی رونق بھی ہیں۔ بالخصوص میں آپ سے عرض کروں گا ہمارے عدنان شیخ بھائی کے لیے دعا کیا کریں، آئے دن ان کا گلا ڈسٹرب بھی رہتا ہے۔ عدنان بھائی تھوڑا آرام بھی فرمایا کریں، اور ماشاءاللہ جوش تو کافی ہوتا ہے آپ کے کلام پڑھنے میں، تھوڑا سا اپنے گلے کا بھی خیال فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ لیکن آ گئے حالات بن جاتے ہیں، بدل رہے ہیں۔ ہاں جی، روزہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکتیں بھی عطا فرمائے، اور آپ کے گلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آواز میں مزید اللہ تعالیٰ سرور عطا فرمائے۔ ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ باپو میں نے آپ کو روک دیا تھا، آپ آخری بات بتانا چاہ رہے تھے وقار باپو، میں نے کہا تھا دوبارہ آئیں گے آخری بات کے لیے آپ کے پاس۔ کہ میری آخری بات آخر میں آئی گئی جی۔ دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ رب میری یہ بات مان جائے، تو سن لے، ہاں، یعنی کہ قبول کر لیں۔ مان جائے سے مراد یہ کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، تو اس کا دعا قبول ہو جائے، اس کا بڑا اچھا ایک اصول دیا کہ تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری مان جائے تو تم ایسا کرو کہ رب کی بات مان جاؤ۔ مطلب یہ کہ جو رب چاہتا ہے، جیسے حکم اس نے دیے اس کو اختیار کر لو، جب تم اس سے کہو گے تو پھر وہ تمہاری بات کو قبول فرما لے گا۔ اسی لیے مولیہ کرام کو دیکھتے ہیں، اہل اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خالی واپس ہاتھ نہیں آیا کرتے، کیونکہ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پر ہوتی ہے۔ یہاں پہ غوث اعظم کی جو پھپھی جانتی ہیں، حضرت عائشہ ان کا نام تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس دعا کے لیے گئے۔ اللہ والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے پھر؟ کیوں ساری زندگی رب کی مانتے رہے نا، ان سے دعا کے لیے کہا تو ان کا دعا کا انداز ہی انوکھا تھا۔ انہوں نے جھاڑو اٹھا کے جو آنگن تھا اس کے اندر جھاڑو لگا دی۔ اب جب جھاڑو لگا لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر مٹی کا ہو تو اس پہ پانی چھڑکا جاتا ہے نا، رب کی طرف دعا کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیے اور عرض گزار ہوئی، مولا جھاڑو میں نے لگا دیے، چھڑکا دو فرما دے۔ انداز ہی الگ ہے، یہ محبوبانہ انداز ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو ہم رب کی ماننے والے بن جائیں گے تو پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ کو ایک اہم مدنی مشورہ یہ عرض کروں گا کہ اگر دعا مانگنا واقعتاً عملی طور پر سیکھنی ہے اور کیسی دعا ہونی چاہیے یہ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات کے اندر، دعوت اسلامی کے اجتماعی ذکر و نات کے اندر، دعوت اسلامی کے محافل کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو کبھی رویا نہیں ہے اور نہ گھر پہ روتا ہے نہ باہر روتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ دعا کے اندر شرکت کیا کرتا ہے تو آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رویا کرو، اور حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا،
فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو. اولاً ہمیں اپنی عادت بنانا پڑے گی. لہٰذا سنت پر اجتماعات آپ کے علاقے میں جہاں ہوتے ہیں، ہفتہ واری سنت پر اجتماعات الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً ہر شہر کے اندر ہر جگہ پر فیضان مدینہ قائم ہیں، وہاں پر ہوا کرتے ہیں. جمعرات کو الحمدللہ مغرب کے بعد ہفتہ واری سنت پر اجتماعات شروع ہو جاتے ہیں. ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرے رمضان کے علاوہ بھی ہوا کرتے ہیں، اور آج کل تو رمضان المبارک کی بہاریں ہیں تو دو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنکھیں بھی روشن ہوں گی، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اور اس کا نظارہ اگر دیکھنا ہو تو آج کی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج مناجات افطار کا جو سلسلہ ہوگا اس کو ضرور دیکھیے گا. پھر دیکھیے گا کہ کیسے لوگ آنسو بہاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام کے دو اشعار شامل کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع رمضان المبارک میں عصر سے مغرب ہوا کرتا ہے. تو عصر سے مغرب اجتماع کے اندر سنت پر اجتماع میں شرکت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.